ڈاکٹر صاحب ہمیں آج کا پہلا سوال راشد علی صاحب نے بھیجا ہے جو ایبٹ آباد سے ہیں. کہتے ہیں جناب ساری زندگی دولت کی ریل پیل کی وجہ سے غرور و تکبر نے ایسے ایسے گناہ کرنے پر مجبور کیا کہ خدا کی پناہ. زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے. ایک چھوٹے سے واقعے نے زندگی کو بندگی میں بدل دیا ہے. موت کس وقت آ جانی ہے معلوم نہیں. یہ گناہ گار منہ لے کر خدا کا کیسے سامنا کروں گا پتہ نہیں. زندگی کے باقی دن توبہ استغفار میں گزارنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی ایسا مختصر عمل بتا دیں یا دعا بتا دیں جس کے اجر و ثواب سے میرے گناہوں کا وزن ہلکا ہو جائے. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران خان صاحب. ویلکم سر. بیٹے نے جو سوال کیا ہے ٹھیک ہے. کسی بھی قسم کا سوال جو دل میں ذہن میں آئے اپنے بزرگوں سے علماء سے پوچھ لینے میں رہنمائی لینے میں حرج کوئی نہیں ہے. بے شک. لیکن بالخصوص ایسے سوالات جس میں اس طرح کی کیفیت ہو اپنے انسان بعد عملیوں پہ کسی کو گواہ بنانے والی بات ہو تو وہ علیحدہ ہی پوچھا جائے، سوال کیا جائے تنہائی میں کسی عالم سے، بزرگ سے، اپنے شیخ سے، مرشد سے، استاد سے، تو وہ زیادہ بہتر. اگر دل بہت زیادہ اس پہ بے قرار اور بے چین کر رہا ہے، وگرنہ قرآن و سنت کے مطابق انسان سے غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی اور بخشش طلب کرنی چاہیے. بے شک. کیونکہ افضل الدعاء الاستغفار ہے. اور قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی ترغیب دی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. آپ نے وہ آیت بھی پڑھی ادعوا استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. بے شک. اور خود اس نے پھر فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، یہ بھی ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اور یہ بھی فرمان ہے کہ اے نبی نے کہہ دو کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے کسی گناہ پہ جو ذاتی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہے کسی کو گواہ نہ بنایا جائے. اللہ. حتیٰ کہ یہاں تک بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے تو وہ بھی کمرے میں جا کے علیحدہ پڑھے، کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو ایسا کوئی جرم گناہ ہے جو کسی انسان سے متعلق ہے تو اس کا بھی ڈنڈورا نہ پیٹا جائے، بلکہ اس شخص سے جا کے جس کے ساتھ کمی بیشی آپ کی ہوئی یا رنجش ہوئی یا دل آپ نے دکھا دیا یا اس کا کوئی حق حقوق تھے جو آپ سے ضائع ہوئے یا غصب ہوئے، تو اس سے اپنا معاملہ سیٹل کیا جائے. جو اللہ کے حقوق ہیں اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی جائے، جو بندوں کے حقوق ہیں اس سے بندوں سے جا کے اس کا ازالہ کیا جائے. اور یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو گناہ نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو اپنے روش کو سیدھا کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور تمہارے اعمال وہ سنوار دے گا، گناہ بھی معاف کر دے گا. تو وظیفہ یہی ہے کہ سنت اور شریعت کا جو صراط مستقیم ہے، اپنے گناہوں پر ندامت بھی بیسیکلی اللہ سے استغفار کرنا ہی ہے.